اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تظلمون ولا تظلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية: المسلم من سلم الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. اللہ حافظ. گھنٹی بند کر دیں موبائل کی. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية: المسلم من سلم الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر. واجب الاحترام واجب سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام مکتب دعویٰ توعیت الجالیات منیزہ سعودی عرب کی طرف سے پیش خدمت کیا جا رہا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی منتظمین کو اور تمام ناظرین سامعین کو دارین کی فلاح، نجات، کامیابی، کامرانی نصیب فرمائے. آمین. اور اس مملکہ سعودی عرب کو تا قیامت تک شاد و آباد فرمائے. آمین. مجھ سے قبل ہمارے برادر گرامی فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الماجد حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے بتا رہے تھے کہ ورکشاپ میں آنے والی گاڑی کاریگر سے صحیح ہوتی ہے اور مسجد میں آنے والا آدمی کیسے صحیح ہوتا ہے. مکتب دعویٰ میں آنے والا، دینی اجتماعات میں آنے والا، اس کے لیے اللہ تعالی نے ایسا انتظام کیا ہے. جس طرح گاڑی بنانے والا پہلے ایک کتابچہ پڑھتا ہے، اس کو سارا سمجھ آ جاتی ہے یہ کیسی گاڑی ہے اور اس طرح کے ایٹومیٹک ہے یا اس کے گیئر سادہ ہے، کیسا ہے، وہ کتابچہ پڑھنا پڑتا ہے. اس طرح جس کاریگر نے ہماری گاڑی بنائی ہے،
خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے بنایا اور ایسے بنایا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. بطن مادر میں ایسی خوبصورت انداز میں جہاں آنکھیں سبحان اللہ خوبصورت لگتی تھی وہاں آنکھیں لگا دی. جیسے چہرہ بنا تھا ایسے اللہ نے چہرہ خوبصورت اپنی پسند کے انداز میں بنایا. اور جب ہم دنیا میں آئے تو پھر اللہ تعالی نے میرے اور آپ کے لیے کتابچہ کسی سے نہیں لکھوایا. پیغمبر کی بات حدیث ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالی نے یہ ایسی کتاب عرش برین سے بھیجی تاکہ میرے بندے کی مشینری کہیں جل نہ جائے، خراب نہ ہو جائے. ہماری مشینری کو صحیح رکھنے کے لیے، ہماری مشینری کو آگ سے بچانے کے لیے، جلنے سے بچانے کے لیے عرش سے قرآن آیا، سچ کا اعلان آیا، حق کا بیان آیا، یہ دلوں کا نور آیا، جینے کا شعور آیا، زندگی کا دستور آیا، حیاتی کا منشور آیا. اور اس میں کیا اعلان آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اہل ایمان، اب تمہاری مشینری دنیا اور آخرت میں جلنے سے بچ سکتی ہے. پہلے جس کاریگر نے بنایا ہے اس کے ہدایات لے لو. تمہاری آنکھیں، دل، دماغ، اعصاب، آواز، سارے کا سارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صحیح رہے گا. اللہ کیا کرے؟ دیکھ لیں. ادخلوا فی السلم کافہ. بس پہلے اس طرح کرو، دائرہ امن و سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ. وہ کیا ہے دائرہ امن و سلامتی؟ وہ دین اسلام ہے، وہ قرآن و حدیث ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں. آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی حد تک اسلام پہ ہیں اور کتنی حد تک اسلام سے دور ہے. ہر بھائی اور ہر مائی، ہر دیندار خواتین و حضرات، باشعور مسلمان، جو بھی میرے بھائی میری بات کو سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، وہ سب دیکھیں کیا ہم دائرہ اسلام میں کتنے ہیں. اللہ تعالی نے جو فرمایا دائرہ امن و سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام سلامتی سے ہے. آپ جب کسی کو لیٹر لکھتے تو اسلم تسلم، اس طرح کرو اسلام میں آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تم امن و سلامتی میں آ جاؤ گے. اور قرآن ہمیں کیا پیارے احکام سکھا رہا ہے. اللہ تعالی نے ایسے پیارے انداز میں خیرخواہی بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں اس طرح کرو. اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پہلے قرآن سے اخلاقیات، معاملات، اپنے معاشرے کی زندگی کی چال، معیار، گفتار، رہنا، چلنا، پھرنا، یہ سارے معاملے سیکھ لو. کیا سکھا رہا ہے قرآن؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. ایک جملے کی تشریح کروں، بہت وقت درکار ہے، شاد وقت ہوتا ہے، تو اس لیے میں ٹائم دیکھ کر آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں.
تاکہ تھوڑی بات زیادہ یاد رہے. آپ یاد کرنے کی کوشش کریں اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میں قرآن و حدیث پر عمل کر بھی سکوں اور اپنے بھائیوں کو دعوت کتاب و سنت پیش بھی کر سکوں. اللہ ہمارا سینہ دل دماغ کھول دے اور ہمارے اندر عمل کرنے والی زندگی بہترین بنا دے. فرمایا لوگوں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہے، اچھائی برائی دونوں برابر نہیں ہے. بس دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں دیکھو، جب تمہارے ساتھ کسی قسم کی برائی یا کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو تم اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو کہ دائرہ اسلام میں آنے والوں ادفع باللتی ہی احسن. کیا فرمایا؟ اگر ہم سب جتنے بہن بھائی ہیں، جتنی دوست ہیں، جتنی دنیا میں دیس اور پردیس میں رہنے والے ہیں، یہ سلسلہ سیکھ لیں تو یقین کریں، میرے دل سے کوئی پوچھے تو ساری زندگی کیا آواز سنانا چاہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں میں ساری زندگی اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، دوستوں کو ادفع باللتی ہی احسن کی تشریح سنانا چاہتا ہوں. آدمی ایسے انداز میں درگزر کرے، رفع دفع کرے اور برائی کو اچھے طریقے سے دور کرے، ٹالنے کی کوشش کرے. کہ کوئی آئی ہے برائی، ایک آدمی گالی دے رہا ہے، دوسرا مقابلے میں گالی نہ دے. ایک ظلم کرنے پہ آ رہا ہے، دوسرا ظلم نہ کرے. ایک زیادتی کرنے پہ آ رہا ہے، دوسرا انتقام میں زیادتی نہ کرے. ایک آدمی کیوں، مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق تو یہی ہے نا. ہمارے محبوب سے زیادتی ہوتی تھی، کیسے ہوتی تھی؟ تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، زخموں سے چور خون میں لت پت جسم پیغمبر یاد آتا ہے. طائف والوں نے رسول اللہ پر اس قدر پتھر برسائے، لہو بہنے لگا، زخمی محمد ہو گئے پیارے. حد نخلا میں جا پہنچی بحالے خستہ و غمگین، وہاں چشمے پہ جا کر زخم دھوئے، پٹیاں باندھی بچشم تر. رسول اللہ نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی، دعا مانگی، دعا مانگی. الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، کبھی دیکھے تو صحیح ادفع باللتی ہی احسن. کیسا رسول ہے؟ وہ جاتی کر رہے ہیں، پیغمبر سارے کا سارا زخمی ہے، پتھروں کی برسات برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام اتنی زخم ہے کہ وادی نخلا میں پہنچتے ہیں. اب کس کو دکھ سنائے؟ جس طرح ایک آدمی پردیس میں آئے اور اس کا کوئی پرسن حال نہ ہو، وہ کس کو جا کر اپنی شکایت کرے گا؟ اپنے اللہ. اور تو کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اس کے ساتھ حمایت کرنے والا، نہ راستہ بتانے والا، نہ اس کو زبان آتی ہے. وہ بیچارہ سارے کے سارا یہی سوچتا ہے. لیکن انسان کو اللہ پہ بھروسہ اس طرح کرنا چاہیے کہ اس کو توکل اس طرح سیکھے جس طرح پرندہ سیکھ جاتا ہے. میں اپنے آپ کو اور آپ کو سب بھائیوں کو یہ سنا رہا ہوں. میرے دل میں بات ہے کہ پرندے کو دیکھو، اوپر شکرا پھر رہا ہے اور نیچے شکاری. شکاری کہتا ہے میرا شکار ہو جائے، پرندہ کہتا ہے میرے پنجے میں آ جائے. اب ادھر سے شکاری اس کو نشانہ بناتا ہے، لیکن بجائے پرندے کے شکرے کو لگتا ہے جا کر. ادھر سے زمین میں آواز جب نکلتی ہے، سانپ نکلتا ہے، وہ شکاری کو ڈس لیتا ہے.
وہ دونوں پرندے کو ختم کرنے والے دونوں چلے گئے. پرندہ ویسے کا ویسا زندہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. نظر جن کی اللہ پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. دیکھو تو صحیح میرے محبوب کا ہر آدمی مخالف ہے. کتنی مخالفت ہے. بڑے بڑے سرداروں نے، جگیرداروں نے، بڑے بڑے نوابوں نے، عہدیداروں نے میرے محبوب سے مخول کرنے کے لیے بچوں کو کہا کہ پاک پیغمبر پہ پتھر برسا دو. اب پتھر برسائے جا رہے ہیں، لیکن محبوب کریم ادفع باللتی ہی احسن، سبحان اللہ، برائی کو، زیادتی کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جا کر نخلا وادی میں زخم دھوئیں، پٹیاں باندھی، بچشم تر رسول اللہ نے، آنکھوں سے آنسو ہے، بچشم تر رسول اللہ نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی. کبھی دعا تو مانگ کر دیکھو. لا يرد القضاء الا الدعاء. کوئی چیز اللہ کی تقدیر تبدیل نہیں کر سکتی. ہمارے جو کام نہیں ہوتے ہم سچے دل سے دعا نہیں کرتے. کبھی کرتے ہیں تو ہمارا کھانا پینا اور پہننا حلال کا نہیں ہوتا. کبھی آتے ہیں تو ہم دیکھا دیکھی میں آ جاتے ہیں. لیکن سچے دل سے آؤ. تم کو شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں. عرش والا یہ بتا رہا ہے یہ نادان مجھے نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ اس کو سمجھاؤ، سکھاؤ، پڑھاؤ. یہ کیوں نہیں مل رہا کہ دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں آؤ دیکھ لو. میرے محبوب پاک دعا کر رہے ہیں، الہی قوم کو چشم بصیرت دے. کیا دعا دے رہے؟ انہیں نور ہدایت دے، انہیں نور بصیرت دے، انہیں نور ہدایت دے، انہیں نور بصیرت دے. الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسائن پتھر والی زمینوں پر. ظالم کے لیے، زیادتی کرنے والوں کے لیے میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فإن الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یقین کرو میرا دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے بھائی میں اللہ پر برکت کیوں نہیں ہو رہی. ایک حاجی 30 سال ادھر رہا، لیکن جب گھر میں گیا تو رکشہ خرید کر چلا رہا ہے. وہ میں نے پوچھا یار 30 سال تو، کہتے ہیں میں پیسہ بھیجتا رہا، کوئی مقدمے پہ لگاتا تھا، کوئی کیا خریدتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا، کوئی شادیاں کرتے تھے. جب میں گھر آیا تو میرے لیے اب کچھ نہیں. اب ساری زندگی پردیس میں رہنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر پیسے مقدمات میں لگانے ہیں تو اس پیسے کو کمانے کا کیا فائدہ؟ محکمے کھا رہے ہیں نا. نہیں، آج میں اپنے بھائیوں کو برکت کا نسخہ دے کر جاؤں گا انشاءاللہ. اور میری کوشش ہے کہ میں اپنی عمر کے آخری حصے میں حکمت بھی سیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالی فی سبیل اللہ کام کرنے کی توفیق دے دیں. نسخے فی سبیل اللہ تقسیم کرتا ہوں. ابھی ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں. بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. جو تمہارا دشمن ہے، ازلی دشمن، جگری دوست بن جائے. کیا ہو جائے؟ ایسا دوست
بنے کہ وہ کہے میری تیرے بغیر زندگی بسر ہو نہیں سکتی، تو پہلے میں بھولا رہا، تو بھلے مانس آدمی ہے، دیندار ہے، بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ جو لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں ان کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ لڑتے تو اس لیے ہیں کہ یہ بھائی ختم ہو جائے گا تو اس کا حصہ ہمیں ملے گا، یہ بہن ختم ہو جائے گی تو حصہ ہمیں ملے گا، لیکن حقیقتاً جس کے پیچھے بد دعائیں ہوں وہ برکت نہیں رہتی۔ دعا جس کے پیچھے دعا ہے بلا ٹل جاتی ہے، جس کے دل میں توکل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے اوپر جو یقین کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح کرتا ہوں۔ آدمی کہے میں بیماری میں مر جاؤں گا، اللہ فرماتا ہے مر جا۔ یہ کہتے ہیں میں ساری زندگی عامل اور غریب رہوں گا، اللہ فرماتا ہے تو غریب ہی رہے گا۔ آج سے پہلے تو پرندے کی طرح ایک نسخہ سیکھ لو کہ ہم اللہ پہ پختہ یقین کے ساتھ کہیں گے اللہ ہمیں تو نجات دے گا قرضوں سے، بیماریوں سے، ہر قسم کی بے روزگاری سے، مہنگائی سے، اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یہ پختہ یقین ہو۔ اور دوسرا یقین یہ ہو کہ میرا جو رزق اللہ نے بنایا ہے فی عنقہ، وہ میرے گلے کا ہار ہے، میرا نصیب ہے، میرا مقدر ہے، میرا نصیب میری بہن نہیں چھین سکتی، میرا بھائی نہیں کھا سکتا، میرا پڑوسی نہیں لے سکتا۔ حسد اور غیرت یہ میرے دل میں نہ ہو۔ دیکھیں پہلا نسخہ یہ ہے کہ آدمی کیسا ہو، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غیظ غضب، اپنا جتنا بھی بلڈ پریشر ہے نمک تھوڑا کھا لیتے ہیں نا، ٹینشن نہیں لیتے، مجلس تبدیل کر لیتے، اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، مجلس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ کیسے ہوتے ہیں؟ انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ بابا جی یا ابت، بوڑھے بابا جان، اے ابا جی، اے بابا جان، اے والد گرامی، بار بار کہہ رہا ہے انی قد جانی من العلم، میرے اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کا علم دیا ہے۔ بابا اس طرح ہے فاتبعنی، سارے لوگوں کے طریقے چھوڑ کر رسول اور پیغمبر اور نبی کے طریقے پہ چل، میری تابعداری کر، میں تیرا بیٹا ہی کیوں نہیں؟ پیغمبر کا باپ بھی نبی کی اطاعت کرتا ہے تو پاس ہوتا ہے۔ فاتبعنی، اب جب اللہ کے رسول نے یہ دعوت دی، باپ بوڑھا تھا، بلڈ پریشر کا مریض تھا، وہ کہنے لگا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهَجُرْنِي مَلِيًّا۔ او شباب، او جوان، اہل علم بیٹے، نبوت اور رسالت کا علم رکھنے والے، میں پتھر برسا برسا کر جان سے مار دوں گا، تجھے مار دوں گا، میں اپنے گھر سے نکال دوں گا، میرے گھر سے چلا جا۔ اب جب بابا نے غصہ کیا تو جوان بیٹے نے غصے میں یہ نہیں کہا ایک لگاؤ گے تو میں بھی جوان ہوں، اس کا جواب 2 سے دوں گا۔ یہ کہا بلا؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، اکثر واعظین ماں کی عظمت تو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے پچھلے دنوں میں ایک خطیب کے بعد واعظ کیا، وہ بیچارہ بار بار ماں ماں کر کے لوگوں کو جن کی مائیں مار گئی وہ سارے بول رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت یہ ان کو بتاؤ کہ باپ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ سب سے پہلے باپ ہے یا ماں؟ بتاؤ بھائی، باپ، تو اس کی فضیلت ہمیں یاد ہی نہیں۔ ماں
जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वो दरवाजा परदेश में धक्के खाकर शुगर खरीद लेता है, बाल सफेद करवाता है। देखे परदेश की निशानी है। और बाल सिर के तो एक बाल भी नहीं रहे, सारे का सारा इसका बेचारा अल्लाह अकबर ऐसा सफेद सर हो गया, सारा कुछ बराबर हो गया। अब सफेद हो गए चेहरा। अब उसका हाल क्या बनता है? बेटा ऐसा है, खा खा कर उसके बाप के सामने कहते बाबा मेरे सामने बात न करो, आप प्यारे महबूब करीम से तरीका सीखो। महबूब करीम फरमा रहे ला युकादुल वालिदु मिन वलदिही। और लोगों, वालिद का मकाम ये है, अगर वालिद अपने बेटे को, किसको? अपने बरखुरदार को वालिद खुदा न खास्ता कत्ल भी कर दे तो उससे किसास नहीं लिया जाएगा। क्यों? होता नहीं वालिद अपने बेटे को मार दे, ये हो नहीं सकता। दुनिया वालों ने हक समझाया। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पाक है जो कहते हैं बाबा काल सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी। ठीक है मेरे बाप, आप कुफर पर हैं, ठीक है आप जज्बात में हैं, आप ब्लड प्रेशर में हैं, मुझे घर से धक्के दे रहे हैं, लेकिन काल सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी। फिर अल्लाह ने वक्त भी दिया कि नहीं? ये नुस्खा है। वक्त उसको मिलता है जिसमें कुव्वत बर्दाश्त हो, जिसमें बर्दाश्त नहीं है उसको वक्त नहीं मिल सकता। कैसे मिलता है? दूसरी मिसाल पेश करो। लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। फरमाया पूछने वालों के लिए भी अल्लाह ने प्यारी निशानियां पेश कर दी हैं। कौन है यूसुफ अलैहिस्सलाम और कौन है उसके भाई? भाइयों के दिल में बात आई, हमारी जो दूसरी मां से है भाई हमारा, ये तो बाप की सारी चीजें ले जाता है, प्यार भी ये ले जाते हैं। उनके दिल में हसद आ गया। हसद ऐसा आया, कहने लगा, कुछ कहते हैं कत्ल कर दो, कुछ कहते नहीं। एक भले मानस ने कहा यार कत्ल ना करो, हम मुसलमान हैं। ये कौन थे? भाई को कुएं में डालने वाले सारे के सारे सैयद थे। कौन थे? पीर भी थे, सैयद भी थे, शाह साहबान भी थे और मुर्शिद थे। हाँ, कभी मुर्शिद भी भूल जाते हैं। कहते जो भी है भाई सैयद के सीन को सलाम है। ये देखो सैयद भाई को कुएं में डाल रहे हैं। और जितने मुफस्सिरीन हैं सब ने लिखा है ये मुसलमान हैं। ये कौन थे? लेकिन मुसलमान से बाद दफा हसद हो जाता है। मैं उसका ये बता रहा हूं, हसद जब घर में आता है तो पहली चीज ये फख्र होता है, नहनु उसबा, हम मजबूत हैं, हम कुव्वत वाले, हम कवी हैं, हम मालदार हैं, हम जोरावर हैं, काम करने वाले हैं, हम दुनिया में बैरून मुल्क भी हम जाते हैं, पैसे हमारे होते हैं। ये खाते क्यों हैं? ये हसद है। ये जब आएगा बरकत उठ जाएगी। इन्होंने भाई को मुख्तलिफ ताने और गालियां सुनाकर कमीज छीन लिया, धक्का दे दिया। मारूफ बात है। कहां धक्का दिया बोला? कुएं में। अब जब से भाई को कुएं में डालकर आए ना तो इनके घर की गंदम और आटा खत्म हो गया। कौन थे भाई? कोई तावीज लिखने वाला उनमें नहीं होगा कि उनके घर में कोई बरकत आ जाए। रसूल भी घंटी बंद करो भाई, देखो उनके घर में सुभान अल्लाह याकूब अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। ये वो घर है जो सैयदना इस्माइल और इसहाक का है। ये वो घर है जो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का है। आज हम रोते हैं हमारी सारी कारोबार में बरकत क्यों नहीं, दुकान में
مکان میں، کھیتی میں، فصل میں، کاروبار میں برکت کیسے آئے گی؟ برکت آئے گی جب تمہارے دل میں اللہ پر دوسرے بھائی کے بارے میں حسد ختم ہوگا۔ جب حسد رہے گا تو برکت ایسے اٹھ جائے گی جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی گندم ختم ہو گئی۔ اب کئی سال تک، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی سال تک یہ گندم کی خالی بوریاں اٹھا کر گندم لینے جا رہے ہیں، کسی سے مل جائے، کہیں سے مل جائے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ غلط دوستی وفا نہیں کرتی، بے حیائی حیا نہیں کرتی، قصور ہوتے ہیں ضرور اپنے، اس طرح تو قدرت سزا نہیں کرتی۔ غلط سنگت وفا نہیں دیندی، اے بے حیائی حیا نہیں دیندی، قصور ہوندن ضرور اپنے، اپنے اپنے قصور ہوندن، ایویں تا قدرت سزا نہیں کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تو برکت نہیں اٹھا لیتا۔ برکت تو ہوتی ہے ایک ساتھ مل کر رہنے میں، برکت تو ہوتی ہے سفرہ بٹھاؤ، 2 آدمی کا کھانا 4 کھا سکتے ہیں۔ سفرہ بچھایا، دسترخوان بچھایا، 4 کا کھانا کتنے کھائیں گے؟ 6 اور 8 کھا سکتے ہیں۔ دنیا والوں کو سمجھایا، برکت تو تھی پیغمبر کے گھر میں جب 11 بیٹے اتفاق میں تھے، جب انہوں نے حسد شروع کر دیا تو ان کے گھر کی گندم ختم ہو گئی۔ میرے لیے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سبق سکھا رہا ہے۔ برکت لینا چاہتے ہو تو پہلے حسد سے توبہ کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم کافر سے لڑیں گے، کیا کہتے ہیں؟ لیکن میں سوچتا ہوں کبھی ہمارے گھر کی بھائیوں کی لڑائی تو ختم نہیں ہوتی۔ سالہ سال سے بہن سے بھائی کا کیس چل رہا ہے، بھائی کا بھائی پر مقدمہ چل رہا ہے، پڑوسی سے ہماری عداوت ہے، ہم پیسے بھیج رہے ہیں، وہ سارا مقدمہ وکیل کہتے ہیں آگے والی پیشی پہ بس 10 برس ہو گئے، 20 برس ہو گئے، اب بتاؤ کب ہمارا فیصلہ ہوگا؟ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر فیصلہ ہوگا۔ پاکستان میں جب کوئی جنازہ ہوتا ہے نا تو پہلے ایک آدمی آگے آتا ہے، بھائی یہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے، سب اس کو معاف کر دو۔ وہ سب کہتے ہیں ہم نے معاف کیا ہے۔ تو میں جب جاتا ہوں جنازے میں تو میں دل میں افسوس کرتا ہوں کہ کبھی ہمارے بھائیوں کو یہ کوئی سکھا دیتا کہ زندگی میں معاف کرنے کا بہت ثواب ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں بھائی مر جائے تو پھر کہیں اس کو معاف کیا ہے۔ میں نے اپنے دیدی خان میں ایک بڑا جنازہ تھا، بزرگ کا، اہل حدیث تھا، اس کے بھائی کو روتے ہوئے دیکھا اور آیا 4 بھائی کے ساتھ، کہتے مولوی صاحب ابھی جنازے میں ٹھہرو۔ بھائی کو کہہ رہا ہے فوت شدہ کو، ادا تو میں کو بخشی ہوئی، میں نے کو بخشے۔ واہ بھائی، یعنی میں نے تمہیں معاف کیا۔ دن میں ساری زندگی زمین پہ لڑتے رہے، مقدمات ہوتے رہے، اب جب مر گیا ہے اس کو کہہ رہا ہے تو مجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں۔ آپ مرنے کے انتظار میں ہو یا زندہ جیتے جی کسی کو معاف کر دو گے؟ مزہ تو تب ہے نا، مولوی ہے، شہروی ہے، علماء ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، مسلمان ہے، جیتے جی معاف کر دے، پھر برکت آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ اب یہ بھائی گندم کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دیکھو برکت کیسے آتی ہے۔ گندم کے پیچھے دوڑنے والے خالی بوریاں لے کر سنتے ہیں مصر میں ایک نیا حکمران بادشاہ سربراہ آیا ہے۔ وہ ایسا سربراہ ہے جو جائے جتنی اس کی ضرورت ہو اتنی اس کو گندم دے دیتا ہے۔ اونٹوں کے اونٹ اللہ اکبر گندم سے اللہ اکبر سوار کر کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ یہ جب پہنچتی گئے تو جا کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت، ہم سید ہیں۔ یہ سید کے نام پہ بھیک مانگنے والے ایسے نہیں مانگ رہے ہوتے، انہوں نے کوئی اور قصور کیے ہیں۔ بھیک مانگنا سب سے برا عمل ہے، حقیر ہے چیز۔ ناجائز بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، بھیک مانگنے والے کا ہاتھ نیچے اور دینے والے کا اللہ اکبر۔ دیکھو دیکھو، جا کر بادشاہ کو اپنی کہانی سناتے ہیں، مظلوم ہیں ہم، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں،
تو وہ بادشاہ کہتا ہے مجھے بھی دیکھو مجھے بھی دیکھو. یہ کہتے ہیں انت یوسف. ایک بھائی پہچان لیتا ہے. اب دوسرے جب یہ ایک نے پوچھا تو یوسف تو نہیں, تیرا فریم تو ہمارے بابا سے ملتا ہے, تیرا چہرہ تو ہمارے بھائیوں سے ملتا ہے, انت یوسف. اس نے جواب دیا. یہ دیکھو قرآن پاک ہے, قال انا یوسف ھذا اخی. یہ جو میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے یہ میرا بھائی ہے اور میں یوسف ہوں. اب جن بھائیوں نے گالیاں دی تھی, تانے دیے تھے یا قمیض کھینچا تھا, دھکے دیے تھے, ان کے پاؤں اور ٹانگیں کانپنے لگی ہے, مر گئے. ادھر بادشاہ ہے, حکمران ہے, اقتدار کی کرسی میں ملک مصر کا سربراہ ہے. ہم غریب, پہلے ہمارے پاس گندم نہیں, پھر آیا بھی پردیس میں. پردیسی کیسے ہوتے ہیں دیکھا ہے نا آپ کو, ڈپلوما ہو گیا نا. ہمارے جتنی لوگ آئے ہیں میں کہتا ہوں ان کو ابھی واپس بھیجو, جو نئے ادھر لڑ رہے ہیں ان کو ادھر بھیجو. یہ حاجی اگر اپنے گھر میں صحیح طریقے سے رہیں تو تھانے بند ہو جائیں گے, ہسپتالوں کا رش ختم ہو جائے گا. کیوں؟ انہوں نے ابھی پردیس کا ڈپلوما کر لیا ہے. وہ جو ادھر لڑ رہے ہیں ان کو پردیس میں بھیجو جلدی سے, پھر ان کو سال 2 سال ادھر رکھو, پھر پتا چلے گا کہ پردیس کی زندگی. وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک تو سوچتے ہیں ہم اپنا دیش بھی چھوڑ کر آئے, پردیس میں آ گئے, ادھر حکمران کے پاس آئے تو ہم چور نکلے. اب چور نکلے, بجائے گندم لینے کے دینے پڑ گئے. اب روتے ہیں تو روتے کیا ہے, اپنے گناہوں کو, اپنی غلطی کو رو رہے. غلطی ہوتی ہے, ایک دن اوپن ضرور ہوتی. جتنی دن چھپی رہے وہ فروخت ہوتا رہا, یہ کہتے رہے بابا ہم سچے ہیں. وہ جیل میں رہا, یہ کہتے رہے ہم سچے ہیں, ہم بڑے مومن ہیں, متقی ہیں. حاجی صاحب کتنی چلے لگاؤ گے, کتنی دیر خیر مناؤ گے؟ پہلے اندر کا چور صحیح کرو. کیا کرو؟ حسد کو, تعصب کو, عداوت کو, ہر قسم کے غصے کو اپنے دل سے نکالو اور یہ تفصیل سمجھو. ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا. اصل چیز تو صبر ہے یار. اللہ ہمیں حوصلہ دے, ثابت قدمی دے, استقامت دے, استقلال دے. اب یوسف پیارا بخت والا ہے نا, جو بخت والا آدمی ہو اس میں حوصلہ ہوتا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ تعالی نے ایسا بنایا. کیسا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, ایک دو غصے کو کنٹرول, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, دوسرا مجرم کو معاف کر دو, لوگوں کے قصور معاف کر دو. حدیث پاک میں آتا ہے ایک خوش نصیب کا گھر جنت کے وسط میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ سمجھتے ہو نا, بیچ میں ہوگا, سنٹر میں ہوگا. جو جدھر سے آئے گا اس کو دیکھے گا یار اس کو گھر کتنے میں ملا ہوگا, یہ ہے تو ہمارے جیسا. فرمایا وہ ایسا خوش نصیب ہے جس کو جنت کے بیچ میں, وسط میں, سنٹر میں گھر ملا ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ اپنے حق بھی دوسروں کو معاف کر دیا کرتا تھا. حاجی صاحب آج میرے سمیت ہم سب عہد کریں کہ اللہ ہم نے مسلمانوں کو معاف کر دیا ہے. کیوں بھائی ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ دینا تاکہ شرارتیں ختم ہوں, جھگڑے ختم ہوں, ٹینشن ختم ہو. جب ہم معاف کرتے ہیں تو ہمیں بھی معاف کر دے گا. کون؟ مخلوق کا خالق معاف کر دے گا. اس طرح کرو. لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. اللہ ان بندوں کو معاف نہیں کرتا
کرتا جو میرے بندوں کو، میری مخلوق کو معاف نہیں کرتا۔ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اب یوسف پیار نے دیکھا سفید ریش بھائی ہے تو بڑی عمر کے، میں تو چھوٹا ہوں، تو ہونا یہ چاہیے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، فرمایا چھوٹے پہ رحم کرو اور بڑوں کا احترام کرو، ادب کرو۔ ادب میں یوسف پیارا کھڑا ہوا۔ اور دیکھو قرآن کو، آج بھی وہ تاریخی الفاظ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، تاکہ ہم میں بھی کوئی آدمی دنیا میں بادشاہ بننا چاہتا ہے تو حسد سے توبہ کر کے فراخ دلی کا مظاہرہ اس طرح کرے۔ یہ نسخہ سکھا رہا ہوں۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اور میرے پیارے بھائیو، بھول کیوں رہے ہو؟ اداس کیوں رہے ہو؟ پیلا پن کیوں ہو گیا ہے؟ ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ میں آج کے بعد تمہیں کوئی تانا بھی نہیں دوں گا، ملام بھی نہیں کروں گا، کسی قسم کی طنز بھی نہیں کروں گا تمہارے اوپر۔ جس طرح میں ایک مصر کا سربراہ ہوں، تم سربراہ کے بھائی ہو، آج میں نے تمہیں سارے معاملات زیادتی معاف کر دیے۔ حاجی صاحب، میری بات کا، میرے بیان کا فائدہ تو تب ہو کہ ہمارے دل سے چور نکلے اور ہم فون کر دیں۔ ابھی ہم نے اپنے مکتب دعویٰ والارشاد میں یہ اصلاح کے لیے پروگرام سنا ہے، اور ہم یہ کوشش کریں کہ جہاں ہمارے جھگڑے ہیں ہم نے معاف کیا ہے۔ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں سب کچھ عطانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بولو نا اللہ کا نام پورے پروٹوکول سے لو، تاکہ اللہ ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کہ میرے بندے میرے احترام میں مجھ سے درخواست کریں۔ جب دینے والا اللہ ہے تو بندوں سے کیوں لڑتے ہو؟ جس طرح بندوں سے مانگنا شرک ہے، اس طرح بندوں سے لڑنا بھی زیادتی اور ظلم ہے۔ ہم مانگتے نہیں، لیکن ہمارے عقیدے کے لوگ لڑتے رہتے ہیں۔ جب تم مسلمان مجھ سے لڑ رہے ہو تو مجھے بتاؤ تم کافروں سے کب لڑو گے؟ تذهب ريحكم، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہاری ساری کی ساری پاور اور طاقت ختم۔ ہمارے گھر سے ایک درس ملتا ہے، وہ کیسا درس ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر ماں کہتی ہے میری بیٹی جو ہے یہ بہت بڑی صالح اور بہت بڑی مبارک عورت ہے، اور میری جو بہو ہے یہ بہت بڑی گھٹیا عورت ہے۔ ہر مسلمان عورت میں دوسری عورت کا یہی نظریہ ہے۔ بوڑھی مائی کیا کہتی ہے؟ بیٹی کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، بہو کے ساتھ کھانا پینا بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ یہ زیادتی ہماری ابتدا سے چل رہی ہے۔ یہ جنگ کب ختم ہوگی بہو اور ساس کی؟ بتاؤ۔ جن کی بسر کرنے والے بڑے اپنے آپ کو اہل سنت اور اہل حدیث کہتے ہو، جب ہماری مائیں ایسے ہیں، ہمارے بزرگ کیسے ہیں، ہمارے بڑوں کا حال یہ ہے جب ہم پردیش میں آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے دیش والے بہت اچھے لوگ ہیں، جب دیش میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے صوبے والے اچھے ہیں، باقی نہیں۔ جب صوبے سے شہر میں ڈیرہ غازی خان میں پہنچ گئے تو کہتے ہیں ہمارے ڈیرہ غازی خان والے ٹھیک ہے، باقی سب ساری دنیا والے۔ جب گھر میں پہنچو تو کہتے ہیں دادے والے بہتر ہیں، نانے والے اور باقی ساری دنیا فارغ ہے۔ یہ سوچ ہماری گھٹیا کیوں ہے؟ کب تم مسلمان بنتے ہو؟ ادفع بالذی ہی احسن، اس طرح کرو۔ دیکھ لو یوسف علیہ السلام کو ابھی نہیں سمجھ آئی تو محمد کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جب مکہ فتح کر لیتے ہیں، میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار دیندار دین کی بہار صحابہ کرام یہ اعلان کر رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج تو ہم دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ان کے لحم کاٹیں گے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں فتح مکہ کے وقت، کب کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ ان کی سوچ تھی کہ ہم انتقام لیں گے۔ کیا سوچ تھی؟ لیکن ہوا یہ، دنیا والوں کو سمجھایا سکھایا کس نے؟ اللہ نے۔
کہ ہمارا محبوب کیسا ہے. محبت کی یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. محبت کی یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یوں اخلاق پیارے کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی. یہ کیسا پیغمبر ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ایسا محبوب ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کیسا محبوب ہے جو دنیا والوں کو سکھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون. قرآن سنا رہا ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے. اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مسلمان کسی پر ظلم کرے. اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں پر کوئی ظلم کرے. لا تقتلوا الضفادع. میرے محبوب نے فرمایا خبردار لوگو تمہیں تو مینڈک کے مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. مینڈک سمجھتے ہو؟ اس کو بھی نہیں مار سکتے تم. لا تقتلوا الضفادع. بجائے اس کے کہ بندوق کو مار دو. ہماری زیادتیوں کی, معاشرے کی زیادتیوں کی وجہ سے یقین جانے لوگ مر جاتے ہیں. ایک بھائی اپنی بہن کا حصہ وراثت کا کھا گیا. بہن بیچاری 70 سال یا 60 سال کی بڑھیا. اس کے لالچی شوہر نے اور بیٹوں نے کہا جاؤ بھائی سے لے کر آؤ. ادھر جاتی ہے تو بھائی گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور بہن کو دھکے ملتے ہیں. ہمارے محلے کی بات ہے. اب اس کو دھکے دیے جا رہے ہیں. بہو, وہ بھابھی اور اس کی بھتیجی ہیں, اس کے بھتیجے کہتے ہیں بھوکی ہمارے گھر سے نکل جاؤ. وہ بڑھیا کہتے ہیں اسی گھر میں پیدا ہوئی تھی, یہ میرے باپ بھائی کا گھر ہے. اس کو دھکے دیے. وہ بیچاری روتے ہوئے آئی, کانپتے ہوئے گھر میں پہنچتی ہے. شام ہو جاتی ہے. جب ادھر پہنچتی ہے تو پھر وہ لالچی لوگ جو شوہر اور بیٹا وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کچہری میں صبح چلو ابھی ماموں کا پتہ چل جائے گا. وہ کہتی ہے مجھے شرم آتی ہے, میں بھائی کے خلاف مقدمہ نہیں کروں گی. آج میں تمہیں اپنے شیخ محترم کا ایک نسخہ بتا دوں. وہ کہتے تھے زیادتی کرنے والے, لڑائی کرنے والے, یہ تو سوچ لیا کرو کہ زمین کی قیمت زیادہ ہے یا بھائی بندی کی زیادہ ہے. لوگوں یہ تو دیکھ لیا کرو پیسوں کی قیمت زیادہ ہے یا اہل العقیدہ کی قیمت زیادہ ہے. یہ تو دیکھ لیا کرو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. یہ تو دیکھ لیا کرو لوگوں مسلمان کون ہوتا ہے. المسلم اخو المسلم. مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. جس سے زیادتی کر رہے ہو اس کا مسلمانی والا رشتہ زیادہ ہے یا تمہارے پیسوں کی قیمت زیادہ ہے. روزانہ لڑتے ہو. ہم ٹھیک ہو جائیں تو تھانے کچہری میں پیسے نہیں لگیں گے. تھانوں کا رش بے وقوف لگا رہے ہیں, روزانہ لڑ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ انتقام لے رہے ہیں. اور ادھر پردیش میں بیٹھے ہوئے بیچارے کو ٹینشن دے رہے, وہ ساری رات نیند نہیں کرتا. کیا ہوا بھائی؟ پھر اور سے پوچھتا کیا ہو گیا, ہسپتال میں کتنے ہیں اور تھانے میں کتنے ہیں اور جیل میں کتنے ہیں. وہ کہتے ہیں بس حاجی صاحب پیسے بھیجو. پیسوں سے بات بنتی ہے. اب نہ لڑتے تو نہ ہمارے پیسے حرام پہ لگتے. اللہ کے بندوں دیکھ لو, وہ مائی بیچاری رات کو گھر میں سوتی ہے, رات کو ہی اللہ کو پیاری ہوئی ہے, بڑھیا کے کمرے میں کوئی نہیں گیا.
صبح کی نماز لوگوں نے پڑھی، مائی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب صبح کی نماز کے بعد ایک بیٹی کو خیال آیا کہ رات میری امی کو بیچاری بہت نڈال تھی، اس کا بی پی لو تھا، بلڈ لو تھا، وہ بیچاری اللہ کو پیاری نہ ہو گئی ہو۔ بہن جب بیٹی اس کے پاس جاتی ہے تو بھائی کو باقیوں کو بلاتی ہے، امی تو فوت ہو گئی۔ جنازہ لے کر آئے، سارے اہل سنت اہل حدیث جمع ہیں۔ میں نے پوچھا او میرے بھائیو مجھے یہ بتاؤ اس بی بی بڑھیا کا، اس مائی کمزور کا قاتل کون ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کھا کھا کر ادھر کھا کر پلاؤں کور میں، جانا نہیں کیا گور میں، مرنے سے کیا انکار ہے۔ روزانہ دنیا کے کتنی نعمتیں کھا لیتے ہو، ایک بقالہ میں کتنی نعمتیں سعودی عرب میں رکھی ہیں، ایک ہوٹل میں کتنی کھانے ہیں، پسند کی چیزیں آدھی کھا کر آدھی بچا کر چلے جاتے ہو، چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ لیکن دیکھو تو صحیح، دوسرے کا بھی فکر کرو کہ میری اور آپ کی لڑائی کے اوپر میری اللہ پر کتنی مسلمانوں میں ٹینشن ہوئی ہے، کتنی بیمار ہو گئے بیچارے، شوگر ہو گئی ہے، کتنوں کو دل کا اٹیک ہو گیا ہے، کتنی لوگ رو رو کر ہماری جان کو مر گئے۔ یقین کریں ایک آدمی نے 2 نمبر ویزے بھیجے ادھر سے، ادھر لوگوں نے زمین بیچ کر زیورات بیچ کر وہ سارے ویزے لے لیے۔ جب وہ ویزے 2 نمبر نکلے تو وہ بیچارے اس حاجی کی جان کو رو رو کر بیچارے تڑپ رہے تھے ہمارے دیش میں۔ اس ظالم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بڑھیا یا کوئی برا آدمی، کوئی کمزور آدمی میری ٹینشن کی وجہ سے مر گیا تو قتل میرے سر میں پڑے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ فیصلہ سنو، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیسا جہنمی ہے؟ ٹینشن نہ دو کسی کو، باپ کو باتیں کر رہے ہو، بہن کو، ماں کو، اقتداروں کو، کچھ لحاظ کرو۔ تم اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو۔ آج تک میں نے اس طرح کا واز کسی سے نہیں سنا۔ ہمارے مولوی پیسے کا واز سناتے ہیں پاکستان میں۔ 2 بھائی لڑے اور 2 مولوی لے کر آئے، ایک دوسری پارٹی کا ایک تیسری پارٹی کا۔ ایک مولوی اپنے ہاتھ میں کلہاڑا لے کر آیا، اس کا نام ہے رمضان نعمانی، احمد پور شرقیہ سے، اور دوسرا مولوی تبر لے کر آیا، اس کا نام ہے یوسف رضوی اور ٹوکے والی سرکار۔ یہ اب مذہب دیکھو، جب منبر پہ ایسے لوگ آ جائیں گے، میرے محبوب نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ جاہل آئیں گے، لوگ ان کے پیروی کریں گے، ان کے معتقد بنیں گے، ان کے واز کو سنیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ کوئی کلہاڑی دکھا رہا ہے منبر رسول پہ اور کوئی ٹھوکا اور تبر دکھا رہا ہے۔ وہ یہ اپنی بولیے کہتا ہے پڑھ دے مانگے، وہ کہتا ہے میری کلہاڑی تیز ہے، یہ کہتا ہے میرا تبر تیز ہے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا ان دونوں میں فرق دیکھنا ہے تو یہ درویش مرکز توحید ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں، مرکز توحید کا طالب علم تمہیں قرآن دکھا رہا ہے۔ چھوڑو تبر کو، چھوڑو ٹوکے کو، چھوڑو کلہاڑی کو، آؤ قرآن کو پڑھو۔ اور قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ آپ نیٹ میں صرف مرکز ڈیرہ غازی خان لکھیں اور پروگرام دیکھتے رہیں، قاری عبدالرحیم کلیم لکھیں اور پروگرام دیکھیں کہ آپ کو دنیا میں اللہ پر کیا کرنا چاہیے۔ ایک ایک جملہ سنیں۔ اللہ اکبر، وقت تو نہیں ہو گیا شیخ صاحب؟ ہوتا یہ ہے، زور میرا لگتا ہے، ناراض وہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹائم زیادہ لگا ہے۔ نہیں بھائی، پھر بات بھول جائے گی۔
چلو شارٹ کرتے ہیں، ابھی وہ بھی مجھے فکر ہو گیا ہے کہ 15 منٹ رہتے ہیں. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. فرمایا جس نے کسی بلا وجہ بے قصور بغیر کسی انتقام کے کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس طرح ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس طرح اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہو. کس کو؟ ایک کو ناجائز مارنے والا اپنے آپ کو کہے میں مولوی ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں، وہ نہ اہل سنت ہے نہ اہل حدیث ہے، وہ تو ظالم انسان ہے. قاتل توبہ کر لے، قاتل ورثاء سے معافی مانگ لے، قاتل فدیہ اور بدلہ دے لے. قتل الناس جميعا، ایک انسان کو بے قصور مارنے والا ایسا ہے جس طرح ساری انسانیت کو اس نے قتل کیا ہو. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ایک انسان کی زندگی بچانے والا ایسا ہے جس نے اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچانے کا ثواب لے لیا ہو. اب دنیا والوں کو پڑھایا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، آؤ لوگوں داخل ہو جاؤ اسلام کی امن و سلامتی کے دائرے میں. اسلام تو سلامتی والا ہے، امن سکھا رہا ہے، تم بد امنی میں کیوں جاتے ہو؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. کیا مطلب ہے؟ اس پروردگار کی، پالنہار کی، داتا دستگیر کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، ان کا حال یہ ہوتا تھا کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، کہیں زندہ گار آتے اس کو جا کر وہ گود اپنی نفرت سے کرتے تھے خالی، جیسے سانپ جننے کوئی جننے والی. عرش والے نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اولاد کو بند نہ کرو، قتل نہ کرو، بیٹیوں کو مارنے والوں. اللہ پر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ایک دن اس قتل کا جواب تو دینا پڑے گا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ایک بیٹی گھر میں پیدا ہوتی تو باپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی، غصے میں کہتا یا توارا من القوم، میں اپنی قوم کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. پھر کہتا کیا منسوخ اور پلانے لیے ہوتی ام یدسہ فی التراب، ہم زمین میں اس کو زندہ درگور کر دیں گے. یہ تھا طریقہ. وہ جب میرے محبوب نہیں آئے تھے، بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، جب محبوب آ گئے ہیں تو حاجی صاحب زندہ کو مار کر بیٹے کو تملیغ کر کے دے رہے ہیں. چھوڑو زندگی میں بیٹیوں کا حق نہ کھاؤ، بیٹوں کو وصیت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس بہن کا حق بنایا ہے اس کو حق دو. تمہارے 2 حصے ہیں اور بہن کا. جب محبوب نہیں آئے تھے تو لوگ ظلم کرتے تھے. آپ آ جائیں اور آپ مسلمان بھی ہوں پھر بھی حق کھا جائیں. یار ایک لقمہ کوئی آدمی حرام کا کھا جائے تو کتنے دن عبادت قبول نہیں ہوتی. تو جو سارے بہن کی، بھائی کی، پڑوسی کی زمین کھا جائے تو پھر وہ تو حج پہ آیا ہوا ہے نا. ایک دن آئے گا اتھل تول دے وچ چنگ 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 تلسی، ہر تول دے نال تکرار ہو سی، کوئی ہو سی اپنے
فکر دے وچ کوئی اپنے آپ خوار ہو سی، کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت، ایک بھیڑ بھرا بازار ہو سی، جڑا سا اتھا تول دے وچ کھٹ کو سی، کلیم ہر کوئی ہوئے لے دیمنے دار ہو سی۔ پس حال یہ بنے گا کہ نیکیاں ہماری ہوں گی، جس کا حق کھا کر آئے اس بیچارے نے حج بھی نہیں کیا، ہمارے حج کا ثواب اس کو ملے گا، حاجی صاحب جس کی زمین کھا گئے۔ نیکیاں بولے جائیں گے، روزے بولے جائیں گے، جو تم ادھر رکھ رہے ہو پہلے سوچو تو صحیح کہ تمہیں اپنی اولاد پیاری ہے، بہن کو اپنی اولاد پیاری نہیں؟ کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں نا، کیا ہماری بہن کے بچے نہیں ہیں؟ آج وعدہ کرو جو حق کسی کا اللہ نے بنایا ہے ہم اس کا حق دیں گے، ورنہ قرآن کریم فرما رہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ فتنہ ایسی چیز ہے کہ دنیا میں یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ فتنے باز دنیا میں کس طرح پھرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تیرا قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، پھر فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ مالک تو انصاف چاہتا ہے۔ ایک بڑھیا عورت بڑی نیکوکار تھی لیکن بلی پہ ظلم کر کے بیٹھی، اس بلی کے مارنے کی وجہ سے اس کو اللہ نے جہنم میں داخلہ دے کر جنت حرام کر دی۔ دوسری عورت پیاسے کتے پہ رحم کرتی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ عرش سے اعلان فرماتا ہے کہ یہ عورت ہو کر میری مخلوق ادنا کتے پہ رحم کر رہی ہے، پیاسے کو پانی پلا رہی ہے۔ فرمایا عرش والے نے اس پہ جنت واجب کر کے جہنم حرام کر دی ہے۔ وہ نیکوکار تھی، مسلمان تھی، لیکن بلی کے مارنے کی وجہ سے اللہ اکبر کہاں جا رہی ہے؟ یہ گناہگار تھی لیکن جب رحم کیا ہے اللہ کی مخلوق پر، اللہ عرش سے رحم کرتا ہے۔ مالک فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر مالک اعلان فرماتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون واللہ لا يحب الظالمین ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا، زیادتی کرنے والوں کو معتدین۔ کتنے حد سے گزر گئے، زیادتی کر بیٹھے، جزاکم اللہ خیر۔ کتنے لوگ ہیں ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب بنایا ہے۔ ہمارا دل کیسا ہونا چاہیے، زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کیا ہونا چاہیے؟ جب کوئی ہمیں ہمارا مخالف یہ دعوت دے کہ حاجی صاحب او بھائی صاحب آپ جب آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ نہ کہیں کہ اب تم پھنسے ہو اس لیے ہمارے ڈر کی وجہ سے یا ہمارے مقدمے، نہیں، اس کو بولو ٹھیک ہے تو صلح کرتا ہے تو صلح کے پیغام کو لبیک کہنا چاہیے، مرحبا ہم بھی صلح کرتے ہیں، اللہ اکبر یہ کہہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے صلح میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ فرمایا محبوب کریم کی طرف قرآن آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ جب دو آدمی لڑتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں، فرمایا اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو، صلہ رحمی کا خیال کرو۔ فرمایا جو رشتوں کو توڑتا ہے اس کو اللہ توڑ دیتا ہے، جو رشتوں کو جوڑتا ہے اس کو اللہ جوڑ دیتا ہے۔ پردیس میں دعوت سیکھو، ٹھیک ہے دنیا سیکھ لی ہے، اب دین بھی سیکھ لو کہ رشتہ داری کا خیال کرنا ہے۔ ہماری ہر ایک سے الیکس لے کے، لیکن بھائی سے نہیں ہے، باپ سے نہیں ہے، بہن سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ حدیث تو صحیح ہے، شیخ محترم سے سیکھ لو۔
جو رشتے ناتوں کو بہن بھائیوں کو فآتی ذل قربا حقہ وآتی ذل قربا حقہ، اللہ نے تیرے رشتے داروں کا تیرے اوپر حق بنایا ہے. اللہ چاہے تو اپنی نافرمانی تجھے معاف کر دے، پر بندوں کا حق معاف. حقوق العباد تو ہے. بڑے دیندار بنتے ہو اور فساد کرتے ہو دنیا میں، مسجد میں آ کر کے تو ہم ہی ہیں باقی کوئی نہیں. ظالم کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ اللہ میرے مالک نے اعلان فرمایا ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالم کے لیے تو اللہ نے دردناک عذاب بنایا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ. اور لوگوں ظلم نہ کرو کسی کے ساتھ، زیادتی نہ کرو، خبردار مت سمجھو کل ایک دن آنے والا ہے. ان بطش ربک لشدید، جب مالک کی پکڑ گرفت سخت ہے، وہ پکڑ لیتا ہے. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم کے لیے اللہ نے اندھیرے بنائے ہیں. ظلم ایسا اندھیرا ہے، ظالم کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اندھیرا ہوگا. اللہ وجہ کیا ہے؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میں آج اندھیرے میں کیوں ڈوبا ہوں؟ کچھ نظر نہیں آ رہا، میں تو بہت کچھ دیکھا کرتا تھا. مالک فرمائے گا یہ تیرے اعمال کی، کردار کی، چال کی، معیار کی، گفتار کی، اقوال کی، تیری دنیا کے لیل و نہار کی تجھے سزا مل رہی ہے. جو تو نے زندگی کے دن بسر کیے آج تجھے ان کی سزا مل رہی ہے. وہ سزا کیسی ہوگی؟ دیکھو دیکھو، اگر سزا سے بچنا چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ. سلام اس پر کے دیا جس نے منشور امن عالم کا دیا ہے سرکشوں کو، درس جس نے لطف باہم کا. ایسا محبوب لاؤ جو دنیا میں اللہ اکبر. ایک چڑیا کا گھونسلہ محبوب نے اٹھا کر ایسے دکھایا اور فرمایا جس نے اس گھونسلے کو آگ لگائی ہے اس نے زیادتی کی ہے. آگ کی سزا آگ کا مالک ہی دے سکتا ہے. مجھے بتاؤ یہ بارود کیا ہے، یہ اسلحہ کیا ہے، یہ کلاشن کیا ہے؟ یہ آگ تو ہے. آگ کی سزا کون دے سکتا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی کافر مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے کہ مسلمان اس طرح ہے تو ان کو پیغام دو، مسلمان تو امن و سلامتی کے لیے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کسی چڑیا کا گھونسلہ جل جائے. ہمارے محبوب نے تو دعوت دی ہے. لوگوں خیال کرو جو دنیا میں لڑتے جھگڑتے ہیں دو ان کے نقصان ہوتے ہیں. ایک ان کے رزق میں برکت نہیں رہتی جتنی کما لیں، ایک کے 28 بھی بن جائے پھر بھی برکت نہیں ہے. دوسرا ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی. یار وہ بند کرو کا دیر سے بائک چلا رہے دیکھو اس کو طریقہ نہیں آتا بیچارے کو. ایک آدمی نیا موبائل مسجد میں لے کر آیا نا، وہ بند کرنے کا طریقہ ہے. اب اس کی غلطی نہیں، وہ تو ایسے بیان سن رہا ہے. تو آپ ذرا توجہ کرو، وہ آدمی برکت سے محروم، صحت سے محروم، جو صلہ رحمی سے محروم ہے. سمجھتے ہو آج نسخہ ہم نے لے لیا ہے. برکت کب آئے گی؟ جب ہم صلہ رحمی کریں گے. ہمارے محبوب نے کیا فرما دیا؟ مکہ فتح ہوا، صحابہ کہتے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اللہ الیوم یوم الملحمہ، میرے محبوب نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے. کعبے کو عزت و تعظیم دینے کا، غلاف پہنانے کا دن ہے. آج تو دشمن کو بغیر تانے تشریح کے، بغیر اللہ پر بد کلامی کے معاف کرنے کا دن ہے. الیوم یوم المرحمہ. اللہ اللہ میرے محبوب نے ایسا اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء. ساری رات سناؤں، ساری حیات سناؤں، قرآن کے واقعات سناؤں یا حدیث مبارکہ سناؤں؟ حدیث تو ایک ہی کافی ہوتی ہے. جس طرح میں نے ابتدا میں سنایا ہے
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، وَيَدِهِ، اس کے ہاتھ سے ہماری زبان درست ہو جائے، ہاتھ درست ہو جائے، کیا خیال ہے امن نہیں آ جائے گا؟ ہمارے دیش کی ساری جو دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے ہماری زبان کی وجہ سے ہے یا ہاتھ کی وجہ سے؟ اور اسی طرح دیکھ لیں دوسری بات، وَفِي رِوَایَةٍ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسِ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے عام لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی لڑائیوں سے، فساد سے، جھگڑے سے، اختلافات سے، اللہ فتنوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ بلند آواز سے آمین کہیں ورنہ دوبارہ تقریر شروع کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو امن و سلامتی والا بنا دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلا دے، اپنے محبوب پاک کا سچا پکا تابع دار بنا دے، یا اللہ قرآن و سنت پہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، جب تیرا زندگی بخشی ہے اسلام پہ بخش دے، جب موت آئے شہادت و ایمان کی موت نصیب فرما دے، اپنے پیارے حبیب کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا شربت قیامت کے دن نصیب فرما دے، اپنے محبوب پاک کا پرچم کا سایہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب پاک کی شفاعت کا مستحق بنا دے، اختلافات سے، فسادات سے، ہر قسم کے فتنوں سے، لڑائیوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے، یا اللہ اس مملکہ سعودی عرب کو تا دیر سلامت رکھ، اللہ اس کو شاد آباد فرما دے، یا اللہ جتنی مسلمانوں نے یہ اہتمام کیا ہے، ہمارے جتنی منتظمین ہیں مکتب دعویٰ والارشاد، انیزہ، بریدہ اور جتنی قسیم کے سعودی عرب کے جتنی لوگ خیر کرنے والے ہیں، اللہ ان کے گھر بار میں، کاروبار میں، عمر میں، اولاد میں، رزق میں برکت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کے نیک ارادے اور نیک مرادیں پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔